معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ آج کا میرا یہ جو ٹک ٹاک ہے، میں اسے جس تاریخ کو ریکارڈ کروا رہا ہوں، یعنی آج 8 ستمبر 2023 کی تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے۔ آج کا یہ ٹک ٹاک جو ہے یہ خصوصاً نئی نسل کے اسٹوڈنٹس، نوجوانوں اور خاص طور پر تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکالنے والے افراد کون تھے۔ ہر دور میں جمہوریت کا جنازہ نکالنے والے فوجی جرنیل تھے۔ تھوڑا سا میں ان کے بارے میں نئی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تازہ ترین بات ہے، آپ نے نام سنا ہوگا کہ جنرل کیانی، چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے بعد جنرل راحیل شریف صاحب، ان کے بعد جنرل قمر باجوہ صاحب، یہ 3 جرنیل گزرے۔ آپ نے ایک اور بڑا مشہور نام سنا ہوگا جس کے بارے میں کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے شاید دیکھا نہ ہو لیکن نام سنا ہوگا، ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق، جنرل ایوب خان، ان کو فیلڈ مارشل ایوب خان بھی کہتے ہیں، اور جنرل یحییٰ خان۔ آپ ان جرنیلوں کا میں تبصرہ کرنے سے پہلے میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں نئی نسل کو کہ آپ لوگ فوج صرف جرنیلوں پر مشتمل نہیں ہوتی ہے۔ جرنیل تو اور افسران تو تھوڑے ہوتے ہیں، فوج لاکھوں میں جو ہوتی ہے وہ نان کمیشنڈ افسران پر ہوتی ہے۔ رنگ روٹ، لاسنائک، نائک، حوالدار، یہ صوبیدار میجر یا نائب صوبیدار، تو فوج ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ان کا پالیسی بنانے، حکومتیں بنانے، حکومتیں اتارنے میں کوئی کام، عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہاں البتہ فوج کے جرنیلوں کے غلط، غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات پر ان کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آرڈر نہیں مانیں گے تو ان کا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے، جنرل کیانی صاحب کا شاید آپ نے دیکھا ہو، اگر نہیں دیکھا تو نام سنا ہوگا۔ جب ریٹائرڈ نہیں ہوئے تھے تو بارڈرز پر اس جگہ جا کے کیا بیانات دیتے تھے؟ فوج یہ کرے گی اور ہم آخری خون تک لڑیں گے اور پاکستان کو ہم کبھی جھکنے نہیں دیں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ جنرل کیانی صاحب آج کل کہاں ہیں؟ تحقیق کر لیجئے، گوگل میں جا کے، وکیپیڈیا میں جا کے، کہاں ہے جنرل کیانی صاحب، اشفاق کیانی صاحب؟ کہاں ہیں آئی ایس آئی کے چیف شجاع پاشا صاحب؟ کہاں ہیں آئی ایس آئی کے دوسرے چیف جو 30 ارب سے زائد روپے لے کے فرار ہو گئے؟ کیا نام تھا ان کا؟ رضوان اختر صاحب۔ کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں ان کا۔ پھر اس کے بعد آنے والے وہ پاپا جان، بابا جانز، پتہ نہیں کون یہ چکن کی ان کی چینز چل رہی ہیں، وہ بھی ملک میں نہیں ہے۔ پھر آ جائیے جنرل راحیل شریف صاحب،
کیا درس دیتے تھے کہ ہم آخری سانس تک، تو آخری سانس تک تو وہ رہے نہیں، ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی انہوں نے ایک جگہ نوکری پکڑ لی سعودی عرب میں، اور ریٹائرڈ کے ہونے کے بعد کہاں ہے جنرل راحیل شریف آج تک؟ اور جنرل قمر باجوہ کیا کہتے تھے اور کیا کیا عوام کو بیوقوف بناتے رہے کہ ضرب مومن، ضرب عزم، اور پتہ نہیں مختلف ایسے نام جنگوں کے رکھتے تھے جو مسلمانوں کے تاریخی نام ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے نام ہوا کرتے تھے۔ آج یہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ نے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، میں نئی نسل سے پوچھتا ہوں، آپ نے پاکستان میں کسی جرنیل کو آئین قانون توڑنے کی سزا پاتے ہوئے سنا؟ آپ نے کسی جرنل آئی ایس آئی کے کسی چیف کے بیٹوں کو کبھی سزا ہوتے سنا؟ اب آپ کہیں گے سزا کچھ جرائم کریں گے تو میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، کچھ آ جاتے ہیں وہ کچھ منظر عام پر نہیں آتے ہیں۔ تو کہاں ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب؟ کہاں ہیں؟ کیا دعوے کرتے تھے ملک کے لیے؟ آخری سانس تک ہم یہاں رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جرنیلوں کے بیٹے، ان کی بیویاں، سب نہیں لیکن ان جرنیلوں اور فوج کے اعلی افسران کی بیگمات اور ان کے بیٹے کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں لیکن انہیں سزا نہیں ہوتی۔ آج میں نئی نسل کے اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو، جنرل ضیاء الحق کے زمانے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، غور سے سنیے کہ 12 اور 13 مئی کی رات ایک فاروق بندیال نامی شخص، جو بندیال فیملی سے، یعنی پوری بندیال برادری جو ہے، فاروق بندیال جو کزن ہے موجودہ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے، وہ 5 اعلی شخصیات جن میں فوجی جرنیلوں کے بچے بھی شامل تھے، نوجوان، یہ پاکستان کی ایک مشہور اداکارہ، فلم سٹار، نام سنا ہوگا آپ نے، شاید دیکھا نہ ہو، فلم سٹار شبنم، ان کے گھر 12-13 مئی 1978 کو داخل ہوئے۔ گھر کا سامان لوٹنے وغیرہ کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ شبنم کے میاں کو رسیوں سے باندھ دیا اور ان کے 8 سالہ بیٹے رونی کو باندھ دیا، رونی کو، 8 سالہ بچے رونی کو کرسی سے باندھ دیا، اور 6 گھنٹے تک گینگ ریپ کرتے رہے اس معصوم فلم سٹار کا جس کا نام شبنم ہے۔ اب یہ بات تمام اخبارات نے شائع کر دی تو یہ بات عوامی ہو گئی، اور عوام کا اتنا احتجاج تھا کہ مجبوراً ان بڑے بڑے ناموں کو بشمول فاروق بندیال کے گرفتار کر کے مقدمہ چلانا پڑا اور انہیں سزائے موت ہوئی۔ اس وقت شبنم کی طرف سے جو وکیل تھے وہ بہت معروف وکیل، کیا نام ہے، ایسم ظفر صاحب تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے، مائی پاپولر کیسز، اس میں بھی انہوں نے، بدقسمتی سے بڑا افسوس ہوتا ہے، انہوں نے واقعہ لکھتے ہوئے گینگ ریپ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گینگ ریپ کیا 6 گھنٹے تک شوہر کے سامنے،
اور 8 سالہ معصوم بچے کے سامنے 6 گھنٹے تک ان کو جب سزائے موت ہوئی تو ایس ایم ظفر صاحبی نے لیٹر لکھا جنرل ضیاء الحق کو. یہ سب پلاننگ تھی. کیوں کہ فاروق بندیال کے جو وہ تھے رشتہ دار تھے ایک، وہ سیکریٹری وفاقی سیکریٹری تھے، وہ جنرل ضیاء الحق کی کابینہ میں کام کرنے والے جتنے بھی تھے، اور پھر فوج کے جنرلوں کے بچے اور بہت دولت مند پالیٹیشنز کے بچے شامل تھے اس میں. تو سزائے موت کے بعد پریشر ڈالا گیا شبنم پر کہ آپ معاف کر دیں انہیں. شبنم نے کہا نہیں، میں نہیں معاف کروں گی. اور عدالت میں پیش ہوئی وہ، اور انہوں نے پہچانا، مجرموں کو پہچانا. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہیں جیل تو ہو گئی، لیکن آگے سنیے. آگے پھر فوج کے یہ سربراہان جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں بیٹھے، سارے جنرل سر جوڑ کے کیا کریں، بڑی بدنامی ہو جائے گی. تو پھر ایسے میں ظفر صاحب سے لیٹر لکھوایا کہ شبنم اور ان کے میاں معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو حدود آرڈیننس میں تبدیل کر دیں تاکہ دیت اور قصاص کی صورت میں معاملہ طے کر لیا جائے اور ملزمان کو چھوڑ دیا جائے. آپ یقین کیجئے کہ پھر جب شبنم فلم سٹار شبنم اس پر راضی نہ ہوئی، ان کے شوہر راضی نہ ہوئے، تو ان کو دھمکیاں دی ان ملزمان نے اور گمنام فونوں نے کہ اگر تم نے یہ کیس میں انہیں معاف نہیں کیا تو تمہارے بچے کو قتل کر دیں گے. آخر ضیاء الحق نے ان کو معافی دے دی. یہ ہے جرنیلوں کا کردار. اللہ پاکستان کو موجودہ جرنیل جو ہیں ان کو اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ ایسا نہ کرے، اور پاکستان کے لیے جو کرے اچھا کرے، اور سب کو اجازت دے. یہ نہیں کہ ایک پارٹی 2 پارٹیوں کے خلاف، ایم کیو ایم کے لوگ آج تک جیلوں میں ہیں، یا پی ٹی آئی کی خواتین آج تک جیلوں میں ہیں، کارکنان جیلوں میں، رہنما جیلوں میں ہیں، جو فوج کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حافظ صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. باقی ماندہ پاکستان کو تباہی سے بچائیے. یہ میرا پیغام تھا. آپ نوجوانوں، اسٹوڈنٹس، گوگل اور ویکیپیڈیا میں جا کے دیکھ لیجئے اگر میری بات غلط ہو کہ کیا جرنیلوں کی اولادیں اور بے لگام سرمایہ دار پالیٹیشنز کے بیٹے اس ملک میں کیا گھناؤنے جرائم کرتے رہے ہیں اور کس طرح معاف ہوتے رہے ہیں. بس یہ آپ کے علم میں لانا تھا. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آداب.